کی ماں جی آپ پر سلام ہو جائے، میرے نبی مکرم کی پیاری ماں جی فرماتی ہیں جب تک میرا محمد میرے بدن میں رہے اور ماں کی طرح میرا حالات میری انداز نہیں تھے، میری انداز جدا گانا تھے۔ اے نبی کی پیاری ماں جی وہ کس طرح؟ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اور ماں کی طرح محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے بدن میں کوئی موجود ہے، نہ بوجھ لگتا تھا، نہ وزن محسوس ہوتا تھا، نہ کوئی اور ایسے آثار تھے۔ تو پھر آپ کو پتا کیسے چلا کہ میرے بدن میں حضور موجود ہے؟ آپ فرماتی ہیں خوابوں کے ذریعے وہ اس طرح کہ ہر مہینے ایک نبی آتا آ کر مجھے کہتا آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ بس پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بڑی رات آ گئی۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ اونچا بولو۔ یہاں تک کہ پھر بڑی رات آ گئی۔ میرے دوستو یہ بڑی رات کون سی؟ یعنی میرے نبی کی ولادت والی رات، میرے نبی کے میلاد والی رات۔ سوال تو یہ گئے کہ بڑی رات تو لیلۃ القدر والی ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی شب میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک طرف، یہ قدر والی رات ایک طرف، 1000 مہینوں سے بڑھ کے یہ رات، کیونکہ اس رات میں قرآن آیا اور شان اس کی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ لیلۃ القدر وہ عظمتوں والی رات کہ جس رات کو رب کے اذن و حکم سے آسمانوں سے فرشتے زمینوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ بڑی رات ہے، یہ بڑی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مواہب الدنیا نے بھی لکھا، حضرت محقق محدث دہلوی نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ لیلۃ القدر بڑی رات ہے، لیکن نبی کے میلاد والی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ قدر والی رات بڑی شانوں والی ہے، لیکن میلاد والی رات پیار سے اس سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ دلیل کیا ہے حضرت؟ یہ دنیا تو دلائل کو سنتی ہے، دلیل ہوگی تو بات کچھ دل پہ لگے گی، ورنہ یہ کیسے کہہ دیا؟ آپ فرماتے ہیں دلیل نمبر 1 کہ لیلۃ القدر نبی کی امت کو ملی، نبی کو ملی، نبی کے ذریعے امت کو ملی۔ توجہ، یہ قدر والی رات نبی کو ملی، قدر والی رات نبی کو ملی، لیلۃ القدر نبی کو ملی، نبی کو ملی، پھر ان کے ذریعے امتی کو ملی۔ لیلۃ القدر نبی کو ملی اور لیلۃ المیلاد کو نبی ملا ہے۔ فرماتے ہیں وہ خود بتا جس کو نبی ملے اور جو نبی امتی کو ملے ان میں افضل کون ہے؟ یقیناً جس رات کے دامن میں نبی ہے، جس رات کے پاس نبی ہے، وہ رات ساری راتوں سے افضل رات ہے۔ اور لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ قدر والی رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جو میلاد والی رات ہے اس رات کو قرآن والا نبی آیا ہے۔
اور اگلی بات بڑی پتے کی لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ قدر والی رات ان کے لیے قدر والی ہے جو مسیتی بیٹھے ہوں، اور بھائی جو کار بیٹھے سکتے ہیں انہوں نے واسطے کڑی 1000 مہینے تو بہتر ہے، جو اس کو زندہ ہی نہ رکھیں، جو اس کو حاصل ہی نہ کریں، ان کے لیے کون سی قدر والی رات ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ قدر والی رات محدود لوگوں کے لیے خیر من الف شہر ہے، محدود لوگوں کے لیے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو میلاد والی رات ہے نا، اس میں جو رب کے انعام ہے نا، وہ صرف مسیحی بہنے والوں کے لیے نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز کے لیے اس رات کو رب نے انعام۔ تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے نا، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا کہ نہیں، آپ سادو نو جہاں میں۔ ادھر میرے نبی مکرم سید کونین کی ولادت کی رات آئی، میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، انی لوحیدۃ فی منزل عبد المطلب، میں جناب عبد المطلب کی حویلی اور گھر میں اکیلی تھی، میرے گھر میں میرے چراغ میں جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، وہی مجھے کچھ محسوس ہوا کہ آج میرے ہاں میرے مہمان کی آمد کے زمانہ اور گھڑیاں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بس میں نے اچانک مجھے کچھ فکر سی لگ گئی، نہ تو میری ہیلپ کرنے والی کوئی خاتون تھی، نہ گھر میں کوئی اور معاملات تھے۔ فرماتی ہیں میں کچھ پریشان ہوئی کہ اتنے میں میرے گھر میں اچانک اجالا ہونا شروع ہو گیا، میرے گھر میں رونق میرے گھر میں روشنی ہونے لگ گئی۔ اتنے میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، ان میں سے لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آنے لگ گئیں۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئی، میں کہنے لگی اے واہ غوثا آئے میرے اللہ مدد، آئے میرے اللہ تو کرم کر، یہ کون آ رہا ہے، یہ کیسی عورتیں ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی آمینہ ڈرنا نہیں ہے، میں حوا ہوں آدم کی بیوی۔ دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں عیسیٰ کی امی۔ تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں اسماعیل نبی کی ماں۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمینہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا، اتنے میں عجیب پرندے پھڑ پھڑاتے میرے گھر میں داخل ہوئے، ان کی چونچوں میں موتیاں میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے، میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے۔ اتنے میں میں نے پھر محسوس کیا میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک حسین و معجبی عورت میری خدمت میں کھڑی ہے۔ میں نے ایسی سونی عورت زندگی میں دیکھی کوئی نہیں تھی، میں اس کے حسن پہ دیکھ کے حیران ہو گئی، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے میں ششدر رہ گئی۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی آمینہ ایک میں نہیں ہوں، ایک میں نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ جنت کی حوریں گئے، میں حوروں کی ملکہ آئی ہوں، میں اس لیے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ رب کے یار کا استقبال ہو جائے۔ آپ ساتھ ہوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ ساتھ ہوں کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ ساتھ ہوں۔
میرے نبی کی امی جی فرماتی ہیں کہ بس پھر وہ لمحے آ گئے کہ جب میرا محمد دنیا میں آنے لگا تو میں نے کیا دیکھا؟ خرج منی نور، ہاں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا. لقد رأيت ليلة وضعته نورا اضاءت له قصور الشام حتى رأيتها. حضرت سیدہ فرماتی ہے میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ ملک شام تک کے محل روشن ہو گئے. میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا. ذہن کو یاد رکھنا ہے، میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا، میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا. فکشف اللہ عن بصری، میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے. فرأیت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے، میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے. سوال یہ ہے اے آمینہ، کیا اس سے پہلے تمہاری آنکھیں اگلے محلے میں بھی دیکھتی تھی؟ فرماتی ہیں نانا، نہ اندھیرے میں نظر آتا تھا، نہ دیوار کے پار نظر آتا تھا، پر ان لمحوں میں مشرق بھی نظر آ گئے، مغرب بھی نظر آ گئے، ملک شام کے محل بھی نظر آ گئے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مشرق مغرب نظر آ جائیں. تو آئیے نا میرے رب کا قرآن بولا. میرے رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرا رب فرماتے ہو میرے غیب کی خبر دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو داعی اللہ بإذنہ، اللہ کی اذن سے اس کی بارگاہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. یہ سراج منیر کیا ہے؟ فرمایا منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو، اوروں کو بھی روشن کر دے. خود بھی روشن ہو، اوروں کو بھی روشن کر دے. تو میرا نبی آیا تو سراج منیر تھا، میرا نبی آیا تو سراج منیر تھا. مطلب یہ کہ خود تو نور بن کے چمک رہا تھا، اور جن آنکھوں میں گیا ان کو بھی ایسا چمکایا، انہوں نے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے. آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو کیا کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چچا ہیں. ایک دن انہوں نے میرے نبی مکرم کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھی. کس نے؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس نے. انہوں نے انہی کمالات رسالت کو بیان کیا. فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا بولتا اشرقت. چلو یہاں بس میں ٹھیک ہے سیدھا پڑھ دیتا ہوں. علماء کا اگر ہوتا ہے معاملہ تو میں ذرا ان کو مخاطب کرتا، میں یہاں تھوڑی فنی بات کرتا، لیکن نہیں میں سیدھا جا رہا ہوں. وَأَنْتَ لَمَّا بولتا وَأَنْتَ لَمَّا بولتا اشرقت الارض اشرقت الارض وَأَنْتَ لَمَّا بولتا اشرقت الارض وَدَعَاتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ.
فنحن فی ذاک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق. جناب حضرت عباس میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دعا کے مکرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے نور سے ساری زمین نور سے بھر گئی اور سارے آفاق میں نور ہی نور آ گیا. اور ہم بھی اسی نور کی روشنی کے اندر ہیں اور اسی نور کے ذریعے سے ہم ہدایت کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. حضرات گرامی توجہ کرنا، نبی کے صحابی نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ وہ نور ہیں کہ جب دنیا میں آئے تھے انت لما ولدتا، یا نبی اللہ جدوں تسی پیدا ہوئے سے ہو. نبی کے سامنے کبھی میلاد ہوا ایک ہی ہوئے. او پائی سا یہ رسول ہے نہیں آکے یا رسول اللہ جدوں تساں اعلان نبوت کیتا تھا پھر ہویا. وہ کہہ رہے یا رسول اللہ جدوں تسی دنیا میں آئے، یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے انت لما ولدتا اشرقت الارض. یا رسول اللہ آپ جب دنیا میں آئے آپ نے ساری زمین کو نور سے بھر دیا تھا. وَدَّاد بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور یا رسول اللہ آپ کے نور سے یہ ساری کائنات نور سے بھر گئی.